ایک صاحب ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، جرمنی میں ہوتے ہیں، ان کا فون اور ان کے میسیجز ہمیشہ جرمنی سے آتے ہیں، اور کئی مرتبہ اس بات کی دعوت دے چکے ہیں کہ ہم بات کریں، اور وہ اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں، اور وہاں پر جو بھی احمدی فرقے کے لوگ ہیں، قادیانی ہیں، وہ ان کے ایک طرح سے نمائندہ بھی ہیں۔ ہمیں یہی محسوس ہوا۔ انہوں نے 2-3 چیزیں بھیجی ہیں، سوالات بھیجے۔ ایک تو انہوں نے ہماری غلطی کی اصلاح کی ہے، اور ہم نے کئی بیان میں کہا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے ایک کتاب لکھی ہے، ایک غلطی کا ازالہ۔ یہ 8-10 صفحے کا ایک پمفلٹ ہے، مدتوں پہلے ہم نے اسے پڑھا تھا۔ ہم نے کہیں کہا ہوگا، وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، کہ 1908 میں یہ تحریر ہوا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے تعجب ہے کہ تم جیسا یہ کہے کہ 1908 میں، وہ کتاب 1901 میں تحریر ہوئی ہے۔ ہم بالکل مانتے ہیں بھیا، مدت ہو گئی پڑھے ہوئے، کہا ہوگا 1908 کا کہا ہوگا، آپ فرماتے ہیں 1901 میں، اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ ممکن ہے 1901 ہی ہو، تاریخ کا مسئلہ ہے نا، نہ یاد رہی ہو، غلطی ہو گئی ہو، کوئی حرج نہیں۔ یہ بات ایسی نہیں ہے جو کوئی عقیدے کی بحث ہو، یہ بات ایسی نہیں ہے جو کوئی فقہی بحث ہو کہ نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، حج ہو جاتا ہے، وضو ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ یہ ایک تاریخ کی بات ہے۔ اب اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم اس کو دوبارہ سے کتابوں میں دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں، سچ فرماتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے ماننے میں، لیکن 1901 ہے یا 1908 ہے، ہمارے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جس تحقیق کو کر سکتے ہیں، لیکن امید یہی ہے کہ آپ ہی نے سچ بولا ہے اور 1901 میں ہی کتاب لکھی گئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کو بہت سے شدید اعتراضات ہیں ان بیانات، تو بھائی انہیں سنتے کیوں ہیں؟ کوئی بہت مجبوری پیش آئے نا، اور بندہ ذہنی طور پہ مریض ہو، اور ہمیں پتہ ہو کہ اب وقت نہیں ہے اتنا کہ ہم اس کو تسلی، تو پھر کبھی ہم ریفرنس دیتے ہیں کہ فلاں بیان سن لینا۔ جیسے ابھی کہا ہے نا کہ سوالات اتنے زیادہ ہیں، آپ اس کے لیے فلاں کتاب دیکھ لیں۔ یہ ایسے ہی سمجھے جیسے بعض ڈاکٹر ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں 2 گولی صبح دوپہر شام، اور ایک ہوتا ہے وہ لکھ دیتا ہے کہ یہ میڈیسن، یہ سیرپ جا کے وہاں سے لے لو، اسی سے پوچھ لینا اسے کیسے پینا۔ تو دونوں طرح کے جوابات ہوتے ہیں، کبھی تفصیل میں جانا پڑتا ہے، کبھی کبھی وقت بھی نہیں ہوتا، اور اتنی مغز کھپائی کون کرے کسی کے ساتھ، تو اس وقت کہنا پڑتا ہے کہ یار یہ مسئلہ ہے، آپ فلاں جگہ فلاں بیان سن لیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا مریض نہ ہو، کوئی ایک شخص دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں اپنے بارے میں کبھی بھی یہ غلط فہمی ہوئی ہو کہ ہم کسی کو کہیں وہ بیان سنو، ولیعذ باللہ، خدا بچائے اس سے۔ یہ بیانات ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ گپیں ہیں، باتیں آپ سنتے ہی کیوں ہیں؟ مسئلہ تو یہاں سے پھر آپ سن لیتے ہیں اور آپ کو ہم سے شدید اختلافات ہیں، تو وہ اختلافات ہمیں معلوم ہے کہ عقیدے کے درجے کے ہیں۔ مجھے پورا شعور اور احساس ہے کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا تھا نا کہ امیر المومنین آپ بچپن میں انتقال کر جاتے، جنت میں چلے جاتے، یہ زیادہ اچھا ہے یا اب؟ فرمایا ہے اب زیادہ اچھا ہے، میں اپنی شعور سے، اپنی عقل سے ان ساری چیزوں کی تصدیق کر رہا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ان سے سیکھا ہے، اس حال میں مروں زیادہ اچھا ہے بنسبت بچپن کی موت کی۔ تو اس سے صاحب یہ جتنے عقائد ہیں، ایک ایک کو جانچا، پرکھا، پڑھا اور اساتذہ سے پڑھا ہے، تو اسی عقیدے پہ تو اختلاف رہے گا ہی نا۔ آپ جو بھی دلائل دیں گے، ہمارے دلائل اس کے خلاف ہوں گے، اور جو ہم کہیں گے آپ کے دلائل اس کے خلاف ہونے چاہیے۔ اگر نہیں ہیں تو پھر تو آپ احمدی نہیں نہ رہتے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ ہم گفتگو کریں، ہمارے ہاں ایسے نہیں ہوتا۔ ایک چیز کی مہینوں اور کبھی برسوں تحقیق کرنے کے بعد ایک بات ہم کلیئر کر لیتے ہیں، دوستوں کو بتا دیتے ہیں، ریکارڈ کروا دیتے ہیں، بس
وہ ہمارا موقف ہے، جب تک تحقیق سے اس میں تبدیلی نہ کرنی پڑے بس کہہ دیا، مانے مانے نہ مانے نہ مانے، سنے نہ سنے، اور نہ سنے تو زیادہ اچھا ہے، حرج کیا ہے؟ یہ ہماری روش ہے، یہ بحث مباحثہ اور اس کے دلائل اور اس کے دلائل اور اس کو سنو اور اس کو سنو، اس کی فرصت نہیں۔ کاش اللہ اپنی عبادت کے لیے اب کچھ فرصت دے دے۔ تو ایک بات جس کو حق سمجھتے ہیں بیان کر دی، من شاء فلیؤمن۔ اللہ نے تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کے جی چاہے کفر کرے، ماؤ شما کس کھاتے اور کس شمار میں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم کیوں ہر آدمی کو اپنا مخالف بنا لیں؟ اول تو اس سے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا کون سنتا ہے اور کون اس پہ توجہ دیتا ہے۔ کیوں اتنی مخالفت اپنے ذمے مول لے لیں؟ فضول بیکار میں۔ آدمی چاہیے جس نے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا ہو، ابن عربی کو پڑھا ہو، ابو علی سینا کو پڑھا ہو، فارابی کو پڑھا ہو، اور ابن عربی کو پڑھا ہو، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کو پڑھا ہو، ان کے فتاویٰ پڑھے ہوں، سیر اعلام النبلاء ذہبی کی وہ پڑھی ہو، اساتذہ کی خدمت میں سالہ سال رہا ہو، اپنے مشائخ سے محبت اور تعلق اور ان کے لیے یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے، ان کے لیے قابل فخر رہا ہو۔ کوئی ایسا ہو تو ہم بات کریں نا، مطلب کچھ سطح پتہ چلے نا۔ یہ تھوڑی ہے کہ جو اٹھے اعتراض کرے اور ہم بھی اس کے پیچھے بھاگ پڑیں اور جواب دیں۔ کیوں؟ وجہ اسے سمجھ ہی نہیں ہے ان چیزوں۔ رازی اور غزالی اور علم کلام پہ جن لوگوں نے مباحث کی ہیں، وہاں نبوت اور اجرائے نبوت، اور ابن عربی، رازی، غزالی، ابن عربی رحمہ اللہ، ان کو پڑھ کے اور سید صاحب رحمۃ اللہ، مولانا اسماعیل شہید کی طبقات پڑھ کے کچھ پتہ چلتا ہے کہ نبوت کا کیا مقام ہوتا ہے اور کون کس چیز کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہمارے آپ کے درمیان یہ بہت بڑا اختلاف ہے، تو اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی اتنا پڑھے لکھے نہیں اور خواہ ہم اس کے ساتھ بحث میں الجھ جائیں۔